الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت شعبان کے چند ایام باقی رہ گئے اور بالکل سامنے ایک عظیم ترین مہینہ، بابرکت مہینہ، باسعادت مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں کرتے تھے. رمضان جاوے اس کے بعد 6 مہینے تک اس کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے تھے، اور رمضان سے پہلے 6 مہینے سے پہلے اس کی تیاریاں کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھ لیتے اس وقت سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. جو بالکل بخشے بخشائے، ایسی خوشخبری اللہ نے خود قرآن کریم میں دی ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیغمبر، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اگر ولو بالفرض ہو گئے تو بھی معاف ہے، ورنہ انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم ہے. صحابہ محفوظ ہے، انبیاء کرام سب کے سب معصوم ہیں. پھر بھی انسان ہے، اگر کوئی چھوٹی سی چوک بھی ہو جاوے تو بھی میرے پیغمبر آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے تمام اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں. اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ رمضان کو پا لینے کی دعا کر رہے ہیں.
رمضان کے حصول کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو کتنا بڑا جو ہے مہینہ آ رہا ہے، کتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کی تیاریاں ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ افطار کی، سحری کی، چیزوں کی لوگ تیاریاں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں۔ ابھی سے سب چیزیں خرید لینی چاہیے تاکہ رمضان میں ہمیں خریدنے کی نوبت نہ آئے، بازاروں کے چکر نہ کاٹنے پڑے۔ یہاں تک کہ اب تو علماء اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ عید کے کپڑے بھی ابھی سے خرید لو، رمضان سے پہلے ہی۔ پھر وہ مبارک راتیں جس میں عبادت کرنی چاہیے، آخری 10 راتیں بڑی مبارک راتیں آئے گی جس میں شب قدر کے ہونے کے امکان ہیں۔ پھر ابھی سے عیدی نہیں خریدی جائے گی تو کیا ہوگا؟ بازار آخری عشرے میں بھر جائیں گے۔ اس لیے جہاں عبادتوں کی تیاریوں کی بات ہوگی اور جہاں رمضان کے استقبال کی بات ہوگی اور رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہونے کی بات ہوگی، وہاں اب علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وقت آخری عشرے میں دوسرے کاموں میں صرف نہ ہو جائے، شاپنگ میں خرچ نہ ہو جائے، اور اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں خریدنے میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رمضان پہلے ہی خرید لو اور سلوانے بھی رکھ دو۔ تو خرید و فروخت کی ضرورت ہے، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، اور عید کے دن اچھے نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشی کا دن ہے، تیاری کیجیے، کر لیجیے بھی سے۔ لیکن رمضان کی عبادت کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیار ہو جائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے معمول بناؤ، ابھی سے گھرانوں میں عبادات کی عادتیں پیدا کرواؤ، بچے بچیوں میں ابھی سے ان کو تسبیحات دے دو، صبح کی 3 تسبیحات کی پابندی ابھی سے کرواؤ۔ بہت مبارک مہینہ ہے، اور جتنا مبارک ہوتا ہے اس کی ناقدری کی وبا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے وہ مشہور روایت فضائل اعمال میں غالباً پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے اور ایک زینے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پر رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر رکھا، پھر فرمایا آمین۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، آج آپ آمین پر آمین کہتے چلے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین یہاں تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی، 3 بد دعائیں دی۔ اس میں ایک بد دعا جو ہمارے اس موضوع کا، جو آج کے اس عنوان کا ایک سبب ہے، وہ ایک بد دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، عبادت کر کے، نیکیاں کما کر، ریاضت اور بندگی کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی، تو اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو۔ اللہ اکبر! جبرائیل امین کی بد دعا ایک محترم با مقام، اللہ کے نزدیک فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے جبرائیل امین کی بد دعا ہی کیا کم تھی۔ جبرائیل کی بد دعا ہماری ہلاکت کے لیے کافی تھی، لیکن پھر اس پر مہر اور سکہ مارا آمین کے ذریعے
کائنات کے خلاصہ، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بد دعا کی کیفیت کتنی بدل گئی۔ آج گھرانوں میں پریشانیاں، آج گھر گھر کی کہانی، اس دیواجی زندگی میں توڑ، کاروبار میں بے برکتی، انکم ہونے کے باوجود بھی ہاتھ میں کچھ نہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غلات اگائے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے، پاک اچھا نہیں آ رہا ہے، رونا خوب رو رہے ہیں، لیکن اندازہ نہیں لگا رہے کہ کس بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے، آپ لوگ تو بڑے عمر کے لوگ ہیں زیادہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سائیں، اگر کوئی فقیر، اگر کوئی بھیک مانگنے والا، اگر چاہے وہ بھیک مانگنے والا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ویڈیو وائرل ہو رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ابھی سے سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو بھائی رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ تم دو گے اور آنے والوں میں خیال رکھے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، سب جو میسج چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا علاقہ ایسا ہے، ایسے نرم دل لوگ رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور آوازیں کہتے ہیں بھائی دے دو، دینے والے کا جو ہے، جو دے گا وہ بھی اس کا بھلا، جو نہیں دے گا اس کا بھلا، ایسی سب آوازیں لگائی جا رہی، گھر گھر سے عورتیں نکل کر دے رہی ہیں، اور کوئی ضد کرنے بیٹھ جائے تو ڈرتے ہیں گھر میں کہ نہیں دیا تو ان کی بد دعا لگ جائے گی۔ ہمارا یہ ماحول ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے، ہمارے یہاں لوگ ڈرتے تھے کہ بھائی نہیں دیں گے تو یہ فقیروں کی بد دعا لگ جائے گی، ان سائیں لوگوں کی بد دعا بہت بری ہے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے رواداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، جو کہیں اپنے بچوں کو خرچ کے نہیں دیتا ہے وہ فقیروں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کی بد دعا سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان فقیروں کی بد دعا ہے، یہاں بد دعا جبرائیل امین کی، اور اس پر مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر اس فقیر کی، اس سائیں کی، وہ بھیک مانگنے والے کی بد دعاؤں سے ڈر کر کبھی یوں کہتا ہے۔ ابھی ایک فون آیا کہ مولانا ہمارے باپ داداؤں نے کوئی غلطی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اور ہمارے باپ داداؤں کو کسی نے بد دعا دی ہو، صحیح کہہ رہا ہوں، میرا یہ جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور یوٹیوب پر چڑھتا بھی ہے، جنہوں نے سوال کیا ان تک پہنچے گا بھی، اس لیے میں جھوٹی بات نہیں بنا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ گھبرا کر مجھے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے دادا پر دادا میں کسی نے کسی سید کو ستایا ہو یا کسی سید کی بد دعا لی ہو تو اس بد دعا کا اثر کیا اس کی نسلوں کے دیر میں آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا؟ میں نے ان کو سمجھا، اس واقعے کی تحقیق تک میں گیا تھا، میں جانتا تھا وہ واقعہ جو ان سے ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے رشتہ دار میں جو دادا پر دادا جو تھے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ کسی اور نے دھوکہ کیا ہے، ظاہر میں لگتا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، حالانکہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، میں ان سامنے والوں کو بھی جانتا ہوں، ان تک پہنچا ہوں، میں ملا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں سید، سادات، فقیر یا کوئی دوسرے دیگر مانگنے والوں کی بد دعا سے لوگ ڈرتے ہیں، تو یہاں تو سیدوں کے بھی سردار، ساداتوں کے بھی سردار، پوری کائنات کے سردار، تمام انبیاء اور رسول کے سردار، تمام انسان اور ملائکہ کے سردار، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ رہی ہے جبرائیل کی بد دعا پر۔ اب آپ بتلائیے کہ ہمارے گھروں میں جو حالات آ رہے ہیں وہ کس بد دعا کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ رمضان کی تیاریاں ابھی سے کرو کہ ایک وقت یا ایک لمحہ بھی رمضان کا ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔
جس طرح سے مچھلی والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، کھیتی باڑی والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاپڑیے کا ایک سیزن ہوتا ہے، جوتے والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، دوسرے آم کے ابھی جو ہے باغات سجیں گے تو ان آم والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، دیگر اور دنیا کی جو اشیاء ہیں، خرید و فروخت کے جو ذرائع ہیں، ان کے جو سیزن ہوتے ہیں، لوگ اس میں کھانے پینے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، سمجھے؟ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا 4 واگے کھا دوں، مولانا 5 واگے کھا دوں، آج تو مولانا اثر سودی خواانو موقع نہ ملو۔ تو اس طرح سے لوگ ان سیزنوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، جو نیکی کمانے کا سیزن آ رہا ہے، اس کا اہتمام ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اس کی چند تیاریاں ہیں۔ ایک تیاری خصوصاً نوجوانوں کے نام کرتا ہوں، سب سے پہلی ایک تیاری، ابھی ہفتہ یا 10 دن باقی ہے، ابھی سے تیاری کر لو کہ اپنے موبائل کا انٹرنیٹ کم استعمال کرو، موبائل کو کم استعمال کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ موبائل پر پڑے مت رہو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آ جائے گا، لیکن میں آگے بڑھ کر یوں کہوں، رمضان ہی نہیں، اعتکاف کے ایام بھی آ جائیں گے، وہ معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، اس کے باوجود جو ہے وہ موبائل کے اندر انگلی مارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے پاس ایک ویڈیو پہنچا ہوگا، ہمارے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم پر ایک دم کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے حرم میں بیٹھا ایک آدمی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، کعبۃ اللہ بالکل سامنے ہے، جب کعبۃ اللہ سامنے ہو، نماز پڑھتے وقت بھی نگاہ کعبے پر رکھی جاتی ہے، اور اس کی عادت یہ بنی ہے موبائل میں گھسنے کی وجہ سے کہ سامنے کالی دیواریں، کالی پردی والی دیواریں، وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے۔ اب تک جو نوجوان ہیں جن کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ ہوں گے، ان تک یہ ویڈیو پہنچا ہوگا، آپ دیکھیے اپنی نظروں سے، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ نحوست کیوں ہم میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم انٹرنیٹ میں گھسے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ ابھی میں نے نوا بندر میں میرا بیان تھا، شاید آپ تک پہنچا ہو، 15ویں شعبان کی رات میں ایک بڑا جلسہ انہوں نے منعقد کیا تھا، بہت دیکھنے کے لائق ہے، بہت اچھا پروگرام انہوں نے بنایا تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی، سمجھے؟ اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ریاضت اور بندگی سے تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یاد رکھو اگر تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہارے مال نے، تمہاری اولاد نے، تو یاد رکھنا اولئک هم الخاسرون۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، کتاب الہی ہے، اور اللہ خود فرما رہے اولئک هم الخاسرون۔ جو کائنات کا خالق ہو وہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے غفلت برتی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری عبادت سے، میری طاعت سے، میری فرما برداری سے جس نے غفلت برتی ہو، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہے۔ بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہوگی جو اس کو فوز و فلاح تک پہنچائے گی؟ اللہ خود کہتا ہو کہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ ٹوٹے میں ہے، اس کو لوز ہی لوز ہو کر رہے گا، اس کو کوئی کامیابی دے نہیں سکتا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا کہ مفسرین نے یہ 2 چیزیں یہاں قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، بات لکھی ہے کہ صرف یہ 2 چیزیں ہی مراد نہیں ہیں، اللہ کے ذکر سے جون سی بھی چیز غفلت میں ڈالے، جون سا بھی کھیل، دیکھیے ابھی کوئی رات میں والی بال نہیں کھیلے گا، دیکھ لو ابھی، دیکھ لیجیے، ابھی آپ کو گھومنا ہو تو گھوم لو۔ ارے یار رمضان نو سو جشن ہے، رمضان કેવો દેખાય છે આપણા ઇલાકામાં، رمضان કેવો લાગે છે،
رمضان ની رونق છે. کرکٹ رات میں کھیل رہا ہے اس کو رمضان کی رونق کہہ رہے ہیں. رات میں والی بال کھیل رہے ہیں اس کو رمضان کی رونق کہہ رہے ہیں. رات میں فٹ بال کھیل رہے ہیں اس کو رمضان کی رونق کہہ رہے ہیں. چوراہے پر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہیں اس کو رمضان کی رونق کہہ رہے ہیں. اور یہ رمضان کی رونقیں ہیں ان کی. ابھی دیکھ لو ہفتہ 10 دن باقی ہے, ابھی کوئی نہیں کھیلے گا, کیرم کسی کا باہر نہیں آئے گا, کھیلنے کے تمام سامان ابھی باہر نہیں. جیسی رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اللہ حفاظت فرماوے نوجوانوں کی تمام چیزیں باہر آ جائیں. تو یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو ذکر سے ابھی یہ حصول کرنے کی میں نے شروع میں کہا, ارے وہ بخشے بخشائے, ارے ان کا عالم وہ کہ جن کے پاؤں میں سجن آ جائے تو حضرت عائشہ جیسی تڑپ جاوے اور یوں کہے کہ اے میرے آقا یہ کیا بات ہے, اتنی مشقت کیوں, اتنی جو ہے آپ کے پاؤں میں سجن آ گئی پھر بھی عبادت میں آپ اتنے مگن ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ ارے آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا کا یہ جو ہے جواب سماعت کیجئے اور اس کو سنہرے قلم سے لکھ لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جب اللہ نے مجھے اتنی بشارتیں دی ہے تو کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روکو. میں نے مانگرول میں گزشتہ رمضان میں بھی کہا تھا بڑی عمر کے لوگوں ہوں خالی یہ جو ہے وہ گشت میں جا کر نمازوں کی دعوتیں مت دو, خالی یہاں جو ہے اجتماع کی دعوتیں مت دو, بلکہ رمضان میں نکلو, کھیل رہے ہو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت سماجت کر کے ان کو فضائل سمجھاؤ. اس وقت فضائل اعمال کا وہ جو باب تمہارے پاس ہے فضائل رمضان اس کو کھول کے سمجھاؤ, ان کو بٹھاؤ کہ تھوڑی دیر یہ فضیلتیں سنو. رمضان کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس میں تم نے ایک فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر اس کا دام بڑھ جاتا ہے, اور اگر تم نے ایک نفل ادا کیا تو ایک فرض کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ رمضان جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ خود تیار ہو جاتے تھے اور مسلمان رمضان میں ہی غفلت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے, کعبہ میں نماز پڑھنا ثواب ہے, اور وہاں نمازوں کا دام بڑھ جاتا ہے تو وہاں گیم کھیلنے کا جو ہے گناہ کتنا بڑھ جائے گا. رمضان کی نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو رمضان کی محرومی کا کیا عالم ہوگا؟ وہی بد دعا یاد رکھیں, وہی بد دعا یاد رکھیں. تو سب سے پہلا عمل, دوسری بھی چیزیں ہیں تیاریوں کی, 24 چیزیں میں نے شمار کی ہیں لیکن ان کو میں بیان کروں گا تو آپ کی اثر ہو جائے گی, جمعہ بھی رہ جائے گی, اس لیے آپ کا مختصر وقت ہے کسی طرح سے میرے جو ہے چینل پر آپ کو مل جائے تو اس کو حاصل کر لیجئے. 24 چیزیں ہیں جو رمضان کی تیاری میں, سمجھے میرے بھائیوں. ایک چیز ہی میں بیان کر کے جاتا ہوں, وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال کم کر دو. جس طرح اولاد تمہیں غفلت میں ڈالے, تمہارا مال تمہیں غفلت میں ڈالے, اس وقت کے دور میں سب سے بڑی چیز کوئی غفلت میں ڈال رہی ہے تو وہ موبائل ہے. اور اگر میری بات تم کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو معتکفین کو دیکھ لینا, کعبہ کے یہاں سامنے بیٹھ کر جو گیم کھیل رہا ہے اس کو دیکھ لینا. ایک مرتبہ حرم کے امام نماز پڑھانے کے بعد رو پڑے, اور رونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موبائل میں بازو میں نماز پڑھنے والا, شوق ہوتا ہے میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں لیکن دیکھتا نہیں کہ اپنی حالتیں کیا ہے. امام کے پیچھے نماز وہ پڑھے جو اچھا متقی ہو, جو اچھا پرہیزگار ہو, علم اور جو ہے دین کا جاننے والا ہو. لیکن وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی, ایسا گانا تھا کہ جہاں مدینہ میں قرآن کی آواز گونجتی تھی وہ مائک کے ساتھ کنیکٹ ہوا اور وہ آواز جلدی سے اس میں سرایت کر گئی کہ پورے مدینہ میں گانا سنائی دیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, عزیز ساتھیوں, میں خود ابھی سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کم سے کم اس رمضان کی قدر کر لیں.
رمضان کو ضائع مت ہونے دینا۔ مسلمان کتنے گھبرائے ہوئے، کتنے ڈرے ہوئے، اس وقت رمضان کی قدر کرو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، پوری کائنات کی مخلوق ہم سے راضی ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ ہی ہم سے روٹھ جاتا ہے، تو پوری کائنات کو حاصل کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیکم، ہمارا ٹور انشاءاللہ ہر مہینے جاتا ہے۔ آپ کو یا آپ کے پریوار کو جانا ہو تو ہمارا پہلی بار کانٹیکٹ کریں۔